اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ نواز شریف نے اور مریم نواز نے کسانوں کی معیشت کو کیسے برباد کیا اور کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا جب گندم کی کاشت نزدیک آئے گی تو ویلاگ بناؤں گا، اور اس کے بارے میں آج ویلاگ بنا رہا ہوں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو ہم نے پہلے ایک ویلاگ کر کے بتایا تھا کہ کسانوں اس پر کپاس کی اپاشی کرنے سے گریزیں اور کپاس کی اپاشی نہیں کر سکے، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز کی حکومت نے اور نواز شریف کی حکومت نے اور بلاول بھٹو کی حکومت نے اور زرداری خاندان نے اور نواز شریف خاندان نے پنجاب کے کسانوں سے گندم نہیں خریدی تھی۔ خیبر پختونخوا گندم خریدنے لگا تو ان لوگوں نے پابندی لگا دی تاکہ کسانوں کو شدید نقصان ہو اور پاکستانی قوم کو نقصان ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گندم کی کاشت سے کپاس کی کاشت نہ ہونے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور کن مزدوروں کن ورکروں کو ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، کپاس کی کاشت کی جاتی ہے، جو کپاس کو لوگ اس سے نکالتے ہیں، جو اس کے مزدور ہوتے ہیں اس کو مزدوری نہیں ملتی، جو کپاس کی اپنا کرتے ہیں، جو اس پر سپرے کرتے ہیں، ان لوگوں کو مزدوری نہیں ملتی، جو کپاس لے کر جاتے ہیں ملوں پر ان لوگوں کی مزدوری ختم ہو جاتی ہے، اور جو ملوں پر ورکر کام کرتے ہیں ان کی مزدوری ختم ہو جاتی ہے، اور 5-6 شعبے جو مزدور ہیں ان لوگوں کی مزدوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کپاس کی کاشت زیادہ ہو تو یہ لوگوں کا کام بڑھ جاتا ہے اور ان کے ورکر ضرورت ہے۔ اگر کپاس کی کاشت کم ہو تو پھر آپ جانتے ہیں وہی جہاں 10 لوگ کام کریں وہاں 2 یا 3 لوگ کام کرتے ہیں۔ کپاس کی کاشت اگر زیادہ نہ ہو تو اس لیے کپاس کی پنجاب میں اس بار کاشت بہت کم کی گئی، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ٹوائل کا زیادہ تر پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی 1100 روپے ایک گھنٹہ تھا، اب جو اس وقت موجود ہے وہ 7000 روپے گھنٹے، اور ایک رکنے کا نام بھی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر پہلا پانی لگایا تو 7000، اگلا پانی لگانے کی آئے گا تو پھر 500 یا 300 روپے بڑھ سکتے، اس لیے کسان بہت پریشان ہے کہ گندم کی کاشت کریں یا نہ کریں۔ کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے جو استعمال کے یا جو ہمارا گندم گھر اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کاشت کریں، اور گندم جو زیادہ کاشت کی جائے اس پر پروگرام نہیں۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ نہری علاقہ جو ہم ٹھیکہ دیتے ہیں وہ کسانوں کی دور سے پہنچے، وہاں وہ لوگ خرید سکتے ہیں جن کے پاس مالی اور وسائل زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر 1 ایکڑ کا نہری علاقے میں 1,50,000 سے لے کر 2 لاکھ روپیہ ہے، اور وہاں غریب آدمی تو وہاں لے نہیں سکتا۔ اور پیرانی علاقوں میں جو ٹویل سے پانی ان کا 1 ایکڑ کا 40-35 سے لے کر 70,000 روپے فی ایکڑ ہے۔ مثال پر جہاں ریتلی اور چکنی مٹی ہے وہاں میں ریٹ کا فرق ہے، لیکن یہاں ٹویلوں اور کی وجہ سے اور گندم کی کاشت اور سب سے بڑا بدلتی ہوئی صورت موسمیات کی وجہ سے کسانوں بہت مشکلات کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ نومبر شروع ہو چکا ہے اور نومبر کی تاریخ آج 10 ہے، اور 10 نومبر کو گندم کی کاشت شروع ہو چکی ہے، لیکن جن میرے سے علاقہ تعلق ہے یہاں ابھی تک گندم کی کاشت زوروں شور سے نہیں شروع۔ کچھ لوگ جو اپنے استعمال کے لیے وہی چیزیں کاشت کر رہے ہیں، اور دیکھیے کہ ٹویلوں کے ذریعے ٹرپینوں کے ذریعے پانی لگانا بہت مشکل ہو چکے، اور سب سے زیادہ مین مسئلہ ہے کہ جن کی اپنی ایکڑ زمین ہے، مثال کے طور پر 10 اور 20 ایکڑ، وہ اپنی ٹویل کو سولر سسٹم پر کر کے خود وہ پانی لگا سکتے ہیں، دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے جو چھوٹے کسان ہیں جو 5 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ 7 ایکڑ اور 10 ایکڑ تک جو ٹھیکے پر لے کر کاشت کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہونے لگیں۔ وہ کاشت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کاشت کر دیں اور جو کھادیں مانگی ہیں، مثال کے طور پر جو DAP استعمال کی جاتی ہے اس کی قیمت 20 سے 15,000 روپے فی بوری ہے، اور ایک ہے کیا کسانوں 1 ایکڑ میں ایک بوری جو 20,000 روپے استعمال ہوتی ہے، اور گندم کا بیج بھی مانگے۔ اگر کسان 1 ایکڑ پر 1,50,000 یا 1,60,000 خرچہ کرتے اس میں
مین کریں اور 20 بوریاں اور وہ قیمت ہو 6,000 روپے پر بوری، تو اس کا بندہ اگر 20 بوریاں لگا لیں تو 1,20,000 بنتا ہے اور خرچہ آ جاتا ہے 1,90,000 اس کو، تو اس میں نقصان ہوگا۔ سوائے میں نے وہ ابھی ایڈ نہیں کیا جو ایک بوری دے گا گندم کی کٹائی والے کو، ایک گندم کو جو لاد کے، اور پھر بہت سا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسانوں کو بہت مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ جو مریم کی حکومت تھی انہوں نے کسانوں سے گندم نہ خرید کر کسانوں کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا تھا، کسان آج تک نہیں بولے۔ اس لیے کسان یہ سوچ رہے اور اللہ سے دعا کریں کہ ان خاندانوں سے پاکستانی قوم کا ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کسان گندم کاشت کرتے ہیں۔ اگر کسانوں نے گندم کاشت کر دی اور اگر گندم کا ریٹ نہ بڑھا تو پھر آپ لوگوں کو یاد رکھنا کسان گندم کی کاشت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، کیونکہ نہری علاقوں میں تو کاشت کی جا سکتی ہے لیکن بیرانی علاقے جو ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ موسمیات کی بدلتی ہوئی حالات، آپ جانتے ہیں کہ سموگ کا بہت بڑا خطرہ، اگر سموگ ہے تو یہاں اگر دھوپ نہیں نکلتی تو گندم کی کاشت ہو جائے گی، پھر گندم کی جو اگانے کا ہے وہ جو گیلی زمین ہے وہ خشک ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے کسانوں سموگ سے بھی بہت پریشان ہے، اور یہ اس کے بعد سموگ ختم ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں دسمبر اور جنوری میں جو ایک وے آتی ہے جو دھند کی آتی ہے، وہ جو 15 سے 20 دن رہتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے لیے کسانوں کے پاس گندم اور دوسری جو سرسوں کی کاشت ہے، سرسوں کی کاشت کے لیے بھی کسان بہت پریشان ہے، کیونکہ کسانوں کو معلوم ہے اگر دھوپ نہیں گی تو پھر جب وقت آتا ہے وہاں پھول اور جہاں وہ پھلی اس میں ہوتی ہے جو سرسوں بیج بنانے کو اس وقت نہیں آتا تو پھر بیج وہاں مر جاتا ہے، اور کسان اس لیے پریشان ہے کہ وہ فصل بھی کاشت کرے نہ کرے۔ آگے سے جو کپاس کی کاشت کی ہوئی ہے، جن لوگوں نے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہمارا خرچہ بہت ہو گیا لیکن ہماری آمدن اور اس سے ہمارا خرچہ واپس نہیں آیا۔ مثال کے طور پر 1 ایکڑ پر 2.5 لاکھ خرچہ ہوا ہے تو 50 اور 60 اور 70 ہزار نقصان آ رہا ہے۔ اب کسان یہ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ بیرانی علاقے اور نہری علاقوں کی آپ کو پہلے بھی میں نے ٹھیکوں کو فرق بتایا، اور گندم کی پیداوار اور قلت اور دیگر میشو پر بھی ولاگ بناؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ بتاؤں گا، کیونکہ ہمارا کام ہے اپڈیٹ دینا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ شکریہ۔